کہ آج کے اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے. میں اپنے سیاسی کارکنوں ساتھیوں کا بھی مشکور ہوں کہ اس انتہائی اہم پریس کانفرنس میں وہ بھی موجود ہیں. ہمارے ایک انتہائی بہت ہی پیارا دوست شفیق صاحب سنگے ڈاکٹر صاحب تشریف. میں سب سے پہلے میر ناصر کرد صاحب کو میر ناصر کمرانی صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا اعلان کریں اور اپنے پریس کانفرنس کو آگے بڑھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، آپ میں سے اکثر میرے پرانے دوست مجھے جانتے ہیں، بہرحال پھر بھی رسماً تعارف کرنا اچھا ہے. میر ناصر کمرانی، سابق ناظم یونین کونسل کمرانی، موجودہ امیدوار قومی اسمبلی NA 264 اور صوبہ اسمبلی PB 44. میں ایک ادنیٰ سیاسی ورکر کے حیثیت سے گزشتہ 30 سال سے اپنے علاقے کا، اپنے لوگوں کا خدمت کر رہا ہوں، اور ہمیشہ میرا مطمع نظر یہ رہا ہے کہ اپنے علاقے کو تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور اس کے علاوہ تمام بنیادی ضروریات زندگی کے حوالے سے ترقی دے سکوں. ہم ہمیشہ دوسرے دوستوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعاون کرتے رہے، ان کو کامیاب کرتے رہے، لیکن ایک حد تک مجھے بشمول میرے علاقے کے دوستوں کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا. جو وعدے وعید، جو دعوے کرتے رہے، جو سیاسی جماعتوں اور پارٹیوں کا منشور اور پروگرام تھا، از خود وہ اسے انحراف کرتے رہے. اس پہ منون کیا کوئی 10-20% بھی اس پہ کاربند نہیں رہ سکے. گزشتہ کئی وقت سے سیاسی حوالے سے میں نوابزادہ حاجی لشکری خان رحسانی اور ان کے رفقا کو دیکھ رہا ہوں. ان کی کارکردگی، عوام کے لیے ان کے دل میں درد، میں ان کو محسوس کرتا رہا. اس کے علاوہ جو ہمارے خاندانی روابط اور رشتے اور تعلقات ہے ساراوانہ اس کے ساتھ، وہ تو صدیوں پر محیط ہے. ہر وقت جب ریاستی دور تھی، ریاست کلات کی، کلات میں ہماری جو حکمرانی تھی ریاست کلات کی، اس میں حاجی صاحب والوں کا، ان کے خاندان کا انتہائی اہم رول رہا ہے. اس کو تاریخ کے اوراق میں آپ مجھ سے زیادہ دیکھ سکتے ہو. اب جو میں نے اپنے علاقے کے مسائل کو اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہا، میں قومی اسمبلی سے بھی امیدوار ہوں اس وقت، اور صوبہ اسمبلی سے بھی. میں اپنے لوگوں کی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حالات اور واقعات کو گزشتہ جو 2-3 دہائیوں سے میں قریب سے دیکھتا رہا، تو ان سب سے زیادہ مجھے میرے علاقے کے درد اور غم میں شریک حاجی صاحب، نوابزادہ حاجی لشکری خان رحسانی صاحب اور ان کے رفقا میر ماجون صاحب، بلوچستان گرینڈ الائنس کے دوستوں سے مجھے وہ امید نظر آئی کہ میرے علاقے کے، بلوچستان کے، کوئٹہ کے مسائل پہ ان کے علاوہ کوئی اور اتنی زیادہ ہمدردی سے، دیانتداری سے کام نہیں کر سکتا ہے. اس لیے میں بحیثیت امیدوار قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلی
بلوچستان گرینڈ الائنس میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے گرینڈ الائنس کے قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں اور گرینڈ الائنس کے امیدوار بلائے قومی اسمبلی 264 سے میں گرینڈ الائنس کے امیدوار میر ہمایون عزیز کرد کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اور PB 44 کوئٹہ 7 سے گرینڈ الائنس کا بیست صوبائی اسمبلی امیدوار خود امیدوار ہوں. مجھے امید ہے آپ ہمارے ان چند الفاظ کو ہمارے دوستوں، ہمارے عوام، بلوچستان کے خیرخواہ ہمدردوں تک پہنچائیں گے. میں آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے اس پریس کانفرنس کو رونق بخشا. بہت بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گرینڈ الائنس کے تمام ساتھیوں، سینئر اراکین، کینڈیڈیٹس کے طرف سے میر ناصر کمبرانی صاحب کو گرینڈ الائنس میں شمولیت پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اپنے ساتھیوں اور ان کے حلقے میں، حلقہ PB 44 میں جو ہمارے ساتھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ بھرپور ان کے کیمپین کا حصہ بنیں گے اور آنے والے دور میں گرینڈ الائنس کے کینڈیڈیٹس کو موقع دیں گے کہ وہ اپنے صوبے کا خدمت کر سکیں. ساتھ ساتھ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میر ناصر کمبرانی صاحب نے ہمارے کینڈیڈیٹ، اب تو ان کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، میر ہمایون کرد صاحب جو کہ NA 264 کے قومی اسمبلی کینڈیڈیٹ، ان کے حق میں دستبردار ہوئے اور یقین ہے کہ وہ بھرپور ان کے کیمپین کا حصہ بھی بنیں گے تاکہ گرینڈ الائنس کے جو قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیت کے اپنے صوبے کے مسائل، ان کے معاملات پہ اپنا سیاسی کردار ادا کرتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ صوبے کے بحرانوں میں، چیلنجز میں کمی آئے اور جو سالہ سال کے تکلیفیں ہیں ان میں کمی لانے میں اپنا کردار ادا کریں. ایک دفعہ پھر تمام ساتھیوں کی طرف سے میر صاحب کو میں گرینڈ الائنس میں ویلکم کہتا ہوں اور آج سے وہ گرینڈ الائنس کا باقاعدہ حصہ ہیں اور ان کے جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالیں. الیکشن مہم کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اب یہ الزامات کی عائد کیے جا رہے ہیں کہ کسی کو کہیں سے سپورٹ ہے تو کسی کو کہیں سے. آپ اس الیکشن کیمپین میں آپ سرگرمی آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے واقعی اس دفعہ الیکشن صاف و شفاف ہو گیا؟ دیکھیں، آپ اگر پاکستان کے سیاسی تاریخ کو دیکھیں، جب پہلے الیکشن ہوئے BD ممبرز ان کو ووٹ ڈالتے تھے، وہ خالصتاً ایک ڈکٹیٹر کے مفاد میں تھے. اس کے بعد سن 70 کے الیکشن کہ اگر رزلٹ کو اس وقت تسلیم کیا جاتا تو آج پاکستان کے 5 صوبے ہوتے، 4 نہیں ہوتے. یہ پاکستانی سیاسی تاریخ کا حصہ رہا ہے کہ کبھی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی نے یا ایک گروہ نے یہ الیکشن کو منوان تسلیم نہیں کیا ہے. تو ہم دعا تو نہیں کرتے، ہم یہ جدوجہد کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک دفعہ ہوش آئے کہ وہ ایسے قانون سازی کریں، ایسے روایت کا بنیاد رکھیں کہ جہاں شفاف الیکشن اور پارلیمنٹ صرف اور صرف عوام کی خدمت اور ملک کی خدمت کے لیے ہو. اچھا جی صاحب، یہاں پر ایک آپ لوگوں نے الائنس کے طور پر سیمینار کا انعقاد کیا تھا جس میں آپ کے ساتھی تھے شاہد خان عباسی اور دیگر. وہاں پر آپ کے جو دوست تھے جنہوں نے متفقہ پر فیصلے کیے وہ اب الیکشن سے کچھ مایوس دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ الیکشن بھی ڈر رہے ہیں. دوسری جانب آپ نے مویشی سیاست کی مخالفت کی تھی. اب کچھ آپ کے دوست اور آپ کے گرینڈ الائنس کے لوگوں نے اپنے جو ہے قریبی دوستوں کو ٹکٹ دی یا ان کی حمایت کر رہے ہیں، جسے آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہم 2018 کے اسمبلی کو جب مانیٹر کر رہے تھے، جس پہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز کے الزامات بھی تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے،
تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک خاموش پارلیمنٹ عوام اور سیاست کی خدمت نہیں کر سکتا، تو ہم نے ری امیجننگ پاکستان کے نام پہ ایک سیریز آف سیمینارز کیے، جس میں ہم نے کوشش کی کہ اپنے اپنے صوبوں اور وفاق کے اندر جو مسائل ہیں اس کو ہم ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ سے باہر عوامی پارلیمنٹ میں اجاگر کریں، اور اس کا ایک سیریز تھا، آپ نے بھی سنا اور پورے پاکستان نے سنا۔ اس میں یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم ایک پارٹی بنا رہے ہیں، ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ اب جن کو مایوسی ہے وہ مایوس ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ مایوسی سے ہی ان قوتوں کو تقویت ملے گا جو اس ملک پہ مسلط رہنے کی کوشش کرتے، اس میں مسلسل جدوجہد کرنا چاہیے۔ اب ہمارے اسی نظریے فکر کے کچھ ساتھی پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر وہ جیت کے آئیں گے تو پھر ہم مل کے ایک گروپ میں اپنا کردار پارلیمنٹ میں ادا کریں گے۔ اور بتائیے گا کہ اچانک سے انتخابات کی تاریخوں میں تبدیلی کی بات بھی چل رہی ہے، یہ تبدیلی کیسی دیکھیں گے اگر ہو گئی؟ اور دوسرا، شفاف انتخابات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ ہم نے شفاف نظام کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اس سے کبھی بھی ہم دستبردار نہیں ہوں گے کہ ہم دستبردار ہوں کہ نظام کیونکہ شفاف نہیں ہے پھر ہم گھر بیٹھیں، تو اسی لیے تو ہم سیاسی جدوجہد کا حصہ بنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا NA 265 کے میں کینڈیڈیٹ تھا، اور ٹریبونل نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ری الیکشن ہونا چاہیے۔ اس ری الیکشن کو پھر سپریم کورٹ نے روکا، یعنی جس دروازے سے ہم کو انصاف ملنا چاہیے تھا اس دروازے نے ہی میرے ووٹر اور میرے صوبے کے آواز کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام بہت زیادہ آلودہ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرے گا، اسی کے ایک طاقتور فعال پارلیمنٹ جو آئین کے بالادستی پہ یقین رکھے، اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ انتخابات کی تبدیلی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں جو سیٹ اپ موجود ہے کب سے چپتا ہوا ہے، کیا موجودہ جو حالات ہے پاکستان کی سیاسی آگے پاکستان کو بحران سے نکال پائیں گے؟ دیکھیں، جس طریقے سے لوگوں کے خدشات ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مایوسی تو ہے، مگر کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ بحران سے نکلے تاکہ ہم اپنے آئندہ نسلوں کو ایک پرامن سرزمین حوالے کر سکیں اور وہ اپنے ترقی کے راستے کا خود تعین کریں۔ سر، انتخابات کی تاریخوں میں جو تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ سے ہمارے اس ملک کے نظام میں اس قسم کے حالات رہے ہیں کہ ہمیشہ یا مایوسی رہی ہے یا مشکوک معاملات رہے ہیں، تو ہم اگر بار بار ان تمام چیزوں پہ غور کریں تو ہمارے تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو انتخابات کے تاریخ کا تو ابھی تعین ہو گیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کو اب آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اب ادھر اگر بہت بڑے المیہ پورے دنیا میں ہو تو اس کو ہم نہیں روک سکتے، مگر سپریم کورٹ کا یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کل ایک اور فیصلہ کیا تایا نائبی سے متعلق، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی یا دو افراد کو ریلیف دینے کے لیے اتنا بڑا معاملہ چلایا گیا؟ دیکھیں، یہی تو افسوس کا بات ہے کہ اسی عدالت نے کچھ لوگوں کو تاحیات نااہل کرا دیا، وہی عدالت فیصلہ کر رہا ہے، کچھ لوگ ابھی تک عدالتوں کے دروازے پہ بھٹک رہے ہیں۔ تو اس نظام کو ٹھیک کرنے میں آپ سب کا کردار ہونا چاہیے، اپنے قلم سے بھی آپ بہتری کی طرف معاملہ کریں اور ان حقیقی ایشوز کو اجاگر کریں تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ووٹر اپنے کردار، اپنے کاغذ کے پرچی اور ووٹ کے تقدس سے، اس کے طاقت سے اس سماج کے اندر جو ایک مایوسی ہے اس کو بدل سکیں۔